اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر توکل کا مفہوم لغوی معنی لفظ توکل کا مادہ واو کاف اورل ہے۔ توکل کا لغوی معنی ہے اظہار کرنا یا کسی پر اعتماد کرنا، اپنی کمزوری اور کسی پر اعتماد کا اظہار کرنا توکل ہے۔ اصلاحی معنی اسباب و ذرائع کو حرکت میں لاتے ہوئے پھر پرجوش اور دلبلہ کے ساتھ حصول مقصد کے لیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے جد و جہد کرنا توکل کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کے شدائد اور بڑھتے ہوئے مظالم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے توکل کے اس مفہوم کو واضح کر دیا۔ میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ: اور جنہوں نے مظلوم ہو کر اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، یہ وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ ایک غوطہ خور محسوس آبی لباس پہنے ہوئے آکسیجن کا سلنڈر لگا کر جب سمندر میں کودتا ہے تو اپنے لباس اور آکسیجن گیس کے سلنڈر پر کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کے استعمال کے ساتھ میں مروں گا نہیں، میری سانس چلتی رہے گی۔ اس بھروسے کو توکل کہا جاتا ہے۔ انسان جیسا بھروسہ مادی اسباب پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جذبہ انسان میں اپنی بابت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس بات کا کامل یقین کر لے کہ قانون فطرت کے مطابق میرے اقدامات پر میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ حتمی اور آخری نتیجہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ توکل کی بابت ترغیبات۔ ترجمہ آیت کا آپ کے سامنے ایک اور پیش کر رہا ہوں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہی ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے اور رکھنے والے پر توکل کر۔ ایک اور آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بیان کر، اور اپنے بندوں کے گناہوں پر خبرداری ہی کافی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر توکل۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ کائنات کے رب پر توکل۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ توکل کی بابت تعلیم انبیاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ ترجمہ میں آیت کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے: اے شعیب، ہم تجھے اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ کہا شعیب علیہ السلام نے: اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند ہی جانیں، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے کسی کا کام نہیں کہ وہ تمہارے دین میں آئے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کا فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وقت۔ حضرت نوح علیہ السلام: اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا گرا گزرا ہے، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ تم مل کر کام کرو، اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تمہاری کوئی گنجلک نہ رہے۔ پھر جو ہو سکے میرا کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام: میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے، اور میرا رب کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ حضرت یعقوب: اور فرمایا: اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا،
اور جدا جدا دروازوں سے جانا۔ میں تمہارے اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سرزمین شام پر قوم جبار قبض تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی اسرائیل کو اس ظالم قوم کے ساتھ جہاد کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے 12 نقیب بھیجے۔ ان میں سے 10 نقیبوں نے جبارین کی واضح قطع اور جسمانی صحت کا اظہار عوامی حلقوں میں کر دیا اور لوگ حملہ کرنے سے گھبرا گئے، مگر 2 نقبہ نے عوام بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زبردستی دروازے سے جبارین پر داخل ہو جانا۔ اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ۔ ایک آیت کا میں آپ کے سامنے دعا کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف پھیرنا ہے۔ حضرت امام الانبیاء۔ ترجمہ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم پھر فرما دو، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، جو توکل ہوتا ہے نا، وہ مومن کی امتیازی شان ہوتی ہے۔ سنگین حالات میں توکل کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تو تمہاری مخالفت میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے تم لوگوں سے ڈرو۔ اس پر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو چند لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مگر یہ لوگ ابھی تک فرعون اور اس کے درباریوں سے خوف زدہ تھے۔ ان کی صورتحال اور فرعونیوں کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمانداروں سے فرمایا، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم پر ایمان لائے ہو پھر اسی پر بھروسہ کرو، اور اگر تم اسلام رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، یا اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ غزوہ احزاب میں کفار و مشرکین کی کثرت اور اجتماع بے سر و مان کمزور مسلمانوں کو مرعوب نہ کر سکا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے مسلمانوں کو مزید طاقتور بنا دیا۔ ایک اور آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس صورتحال نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے پر مزید بڑھا دیا۔ نہیں تعداد اور مقدار کی کثرت کی کچھ پرواہ، سمجھتے ہیں جو جنگ بدر جنگ کربلا کیا ہے۔ چاہے تم عام حالات میں ہو تو چاہے تم مشکل حالات میں ہو تو چاہے تم بہت ہی آسان حالات میں ہو، توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ بس جب کسی بات کا پکار ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو، تو اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے ایمان کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا امتحان ایمان کے ساتھ لیتا ہے۔ اس کے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ ہمیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میرے پاس کچھ دیر کے لیے تو آؤ، حالانکہ اللہ چاہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر مشکل لاتا ہے اور ہم اللہ کے آگے سجدے میں سر جھک جاتے ہیں اور اللہ سے ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم پہ مشکلات آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اگر تم ایک دفعہ محبت کا سجدہ اللہ کے آگے کر دو گے نا، تو دوستو یاد رکھنا کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکو گے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہے اسے سب راضی ہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو اسے کوئی عہدہ، کوئی اسے وکیل نہیں بچا سکے گا۔
امید ہے کہ آپ سب کو مزہ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔